بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب والصلاة والسلام علی من انزل علیہ الكتاب، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 840 اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 9 اور 10۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتهم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات، نیک، یہدیہم، رہنمائی کرے گا ان کی، ربہم، ان کا رب، بإیمانہم، بوجہ ان کے ایمان کے، تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہم، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں، دعواہم، ان کا پکارنا ہوگا، فیہا، ان میں، سبحانک، پاک ہے تو، اللہم، اے اللہ، وتحیتہم، اور ان کی دعا ہوگی، فیہا، ان میں، سلام، سلام، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار ہوگی، ان الحمدللہ، یہ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا۔ ترجمہ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں جا بہہ رہی ہوں گی۔ جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور آپس میں ان کی دعا السلام علیکم ہوگی، اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے کے باغوں میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ جنتی ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان، آپ پاک ہیں، اللہم، اے اللہ۔ اور پھر ان کا تحیہ، تیسری بات یہ بتائی گئی کہ ان کا تحیہ جو ہوگا آپس میں وہ السلام علیکم رہے گا، اور ان کا آخری قول الحمدللہ رب العالمین۔ جو لوگ اس دنیا میں ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی بسر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے ایمان کی وجہ سے منزل مقصود یعنی جنت کا راستہ دکھائیں گے، جس جنت کے باغوں میں نہریں بہتی ہوں گی۔ وہ نہریں کیا ہیں؟ دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں۔ پیو جتنا پینا چاہتے ہو، پانی پینا چاہتے ہو بے خطر پیو، خوب پیو۔ شہد پینا چاہتے ہو خوب پیو، شراب پینا چاہتے ہو کوئی روک ٹوک نہیں، پیو شراب۔ وہ حرام دنیا میں تھی شراب، اب یہ جنت کی شراب ہے، پیو، مزے لے کر پیو، عیش کرو، آرام سے انجوائے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ دودھ کی نہریں۔ ایمان والوں کو جنت میں اپنے گھروں کے راستے کی پہچان اس سے زیادہ ہوگی جتنی وہ دنیا میں اپنے گھروں کی پہچان ہوتا ہے۔ دنیا میں ہم جتنے اپنے گھروں کو پہچانتے ہیں اس سے زیادہ وہ جنت میں اپنے گھروں کے راستے کو پہچانیں گے۔ دوسری بات جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ کہ جنت میں پہنچنے کے بعد جنتیوں کی دعا کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ سبحانک اللہ، سبحانک اللہ، اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سارے نظارے دیکھیں گے جنتی، اور اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کی رحمت، اس کی برکت،
اس کی مہربانیاں، اس کا فضل سب کچھ دیکھنے کے بعد ان کی زبانوں سے بے ساختہ نکلے گا اللہم سبحانک اللہم سبحانک اللہم، اے اللہ آپ تو پاک ہو، آپ تو پاک ہو۔ جنتی اپنے رب حقیقی کی پاکی بیان کریں گے، اور پھر ان کا جو تحیہ ہوگا آپس میں، جنتی ایک دوسرے سے جب ملاقات کریں گے، کوئی حسد نہیں، کوئی بغض نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی عداوت نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگی وہاں پر۔ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں سے نکال کر اس پاک دل کے ساتھ ان کو بھیجیں گے۔ وہاں محبت ہی محبت، محبت ہی محبت، اور اسی محبت کے تقاضے کی وجہ سے وہ سلام کریں گے ایک دوسرے کو، جنتی السلام علیکم السلام علیکم۔ تانے نہیں ملے گی وہاں، نہیں دیکھیں گے یہ جو دانے، یہ جو تانے تشنیع دیکھیں گے، تیر، یہ تانوں کے تیر یہ دنیا میں ہو، اے آخرت میں یہ تانے انہیں نہیں ہوں گے، غیبتیں نہیں ہوں گی، چغل خوریاں نہیں ہوں گی، یہ گالیاں بکنے کی آوازیں آپ نہیں سنیں گے، لڑائی جھگڑے کی آوازیں نہیں سنیں گے، بالکل اطمینان اور سلامتی کے ساتھ رہو جنت میں۔ وہاں تو صرف ایک ہی آواز آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے، سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، بھی تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ، وہاں کا تحیہ، وہاں کا استقبال، جیسے ہمارے ہاں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، یہ جنت کے اندر ایک دوسرے کو جنتی کہیں گے السلام علیکم سلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 میں ہے سلام قولا من رب الرحیم، اور دوسری جگہ ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم، ہر طرف سے رب ذوالجلال کی طرف سے بھی سلامتی، آپس میں مومن جنتیوں کی طرف سے بھی سلامتی، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی۔ اللہ اکبر۔ جنتیوں کو جنت میں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مزید قدرت، اس کی طاقت اور جنت ساری چیزیں دیکھیں گے تو ان کی زبانوں سے بے ساختہ یہ جملہ نکلے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالم کا پروردگار ہے۔ دنیا میں اس کی تعریف کرتے تھے، اس کی تعریف کرتے تھے، چیزوں کی تعریف کرتے تھے، ٹیکنالوجی کی تعریف کرتے تھے، اس فلاں کی تعریف کرتے تھے، فلاں کی تعریف کرتے تھے، یہاں تو تعریف چلے گی صرف رب ذوالجلال کی، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا وہ پیارا ماحول ہمیں عطا فرمائے، اس کی تیاری کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔